السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کی صورت مبارکہ کا نام سورہ فیل ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت مبارکہ کے پیچھے بھی ایک شان نزول ہے جو کافی تفصیل سے کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ ابن کثیر میں یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس کو اختصار سے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ملک یمن کے اوپر حمیر نامی ایک بادشاہ قابض تھا جو کہ مشرک تھا، اور اس وقت کا جو برحق مذہب تھا وہ نصارہ کا مذہب تھا۔ یہ مشرک نصارہ کے اوپر ظلم کرتے تھے، یہاں تک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے آگ کی خندقیں کھدوائیں اور نصارہ کو اس میں زندہ ڈالا اور جلایا۔ تقریباً 20,000 تعداد بتائی جاتی ہے کہ اتنے نصارہ کو وہاں پہ جلایا گیا۔ بعض اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ اسی خندق کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ صرف 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان بچا کے ملک شام کے بادشاہ کے پاس بھاگ جاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔ ملک شام کا بادشاہ جو ہے وہ نصرانی ہوتا ہے، وہ اپنے 2 کمانڈروں کو بھیجتا ہے، ابرہہ کو اور ارباد کو، کہ جا کے یمن کے اوپر چڑھائی کریں۔ یہ اپنی بھاری فوج لے کے یمن کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اور اس کو فتح کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں انہی 2 کمانڈروں کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ابرہہ جو ہے وہ ارباد کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے بعد یمن کے اوپر اسی کی حکومت ہوتی ہے۔ اب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں یہاں پہ ایک بہت بڑا کنیسہ عبادت خانہ بناؤں گا، اور وہ تمام لوگ جو کہ بیت اللہ کی بہت عزت اور احترام کرتے ہیں وہ اس جگہ کی احترام کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اور اس کے پیچھے جو بھی ان کی ایک سیاسی طاقت اور مالی طاقت لینے کی سوچ تھی وہ بھی ان کو حاصل ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ وہ مقام جو بیت اللہ کو حاصل ہے وہ اس عبادت خانے کو حاصل ہونا چاہیے۔ جب عرب لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو انہیں بہت برا لگتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی عربی آ کے اسی کنیسہ کے اندر گندگی کر دیتا ہے، یا پھر بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ کوئی آگ لگا دی جاتی ہے جس سے اس کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ ان واقعات سے جو ہے ابرہہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اب چڑھائی کروں گا اور بیت اللہ کو جو ہے وہ شہید کر دوں گا۔ لہٰذا وہ بہت بڑا لشکر لے کے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کا رخ کرتا ہے۔ کچھ عرب جو ہیں وہ ریزسٹنس کرتے ہیں، جس میں ذو نفر نامی ایک سردار کا ذکر آتا ہے کہ عرب لوگ اس کے آس پاس اکٹھے ہوئے، انہوں نے مقابلہ کیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ عربوں کو شکست ہوگی اور ابرہہ فاتح بن گیا، کیونکہ اللہ پاک اس کو صحیح طریقے سے سرعام دنیا کے سامنے لا کے ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ پھر جب یہ لشکر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو ایک اور عرب قبیلہ جو ہے وہ ان سے مقابلہ کرتا ہے، جن کے سردار جو ہیں نفیل بن حبیب ہوتے ہیں، مگر ان کو بھی شکست ہو جاتی ہے۔ پھر جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں کا جو قبیلہ ثقیف تھا وہ یہ جان چکا تھا کہ پہلے بھی کچھ عربوں کو شکست ہو چکی ہے، لہٰذا انہوں نے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا کہ مکہ شریف میں جو ہمارے لات نامی بت خانہ موجود ہے، اگر آپ اس کو نقصان نہ پہنچائے تو ہم آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے بھی نہیں۔ لہٰذا ان کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے، اور وہ ایک سردار ابو رغال بھی ان کو دیتے ہیں کہ یہ آپ کو راستوں کی ڈائریکشن بتائے گا۔ پھر یہ سارا لشکر جو ہے وہ مغمس کے مقام پر پہنچتا ہے جو مکہ شریف سے بہت نزدیک ہے، اور وہاں پہ قریش مکہ کے اونٹ چل رہے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ان کا پہلا حملہ ہوتا ہے۔ ان سارے اونٹوں کے اوپر یہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ انہی میں سے جو 200 اونٹ ہوتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عبد المطلب کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ابرہہ جو ہے وہ قریش مکہ کے سرداروں کو یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم صرف اس گھر کو گرانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ لڑائی نہیں کریں گے تو ہماری آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ لڑیں گے تو پھر ہم آپ کو بھی ماریں گے اور اس گھر کو بھی شہید کر دیں گے۔ جب یہ خبر نبی علیہ السلام کے دادا تک پہنچتی ہے تو وہ ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جو ابرہہ کا کمانڈر ہوتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے دادا کو ان کے دربار میں لے کر جاتا ہے۔ جب وہ آپ دربار میں جاتے ہیں تو وہ آپ کی جاہ و حشمت دیکھ کے، آپ کا رعب، آپ کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ابرہہ اپنے لشکر سے نیچے اتر جاتا ہے اور آپ کو اپنے برابر بٹھاتا ہے۔ اور وہ جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کے دادا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے 200 اونٹ جو ہیں وہ واپس کر دیا جائیں۔ تو ابرہہ کہتا ہے کہ میں آپ کی شخصیت سے تو بہت متاثر ہوا تھا، اور میں آپ کے اس مذہبی مرکز کو گرانے کے لیے آیا ہوں جس کو آپ اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر آپ اس کی بات ہی نہیں کر رہے اور آپ صرف اپنے 200 اونٹوں کا سوال کر رہے ہیں۔ تو عبد المطلب یہ جواب دیتے ہیں کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا میں ان کا سوال کر رہا ہوں۔ اس گھر کا مالک اللہ تعالیٰ خود ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ لہٰذا آپ اپنے اونٹ لیتے ہیں اور بیت اللہ شریف کے پاس آتے ہیں اور بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، سارے قبیلے بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سب جو ہیں عرب کے جو اتنے بھی قریش کے سردار تھے وہ پہاڑوں کے اوپر بکھر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر کوئی عذاب لازمی آئے گا۔ لہٰذا وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور ابرہہ اپنا لشکر لے کے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابرہہ کے لشکر میں انسانوں کے ساتھ ساتھ ہاتھی بھی ہوتے ہیں، 7 یا 8 ہاتھیوں کا ذکر آتا ہے، اور اس میں سے بالخصوص ایک ہاتھی جس کا نام محمود بیان کیا جاتا ہے جو کہ بہت بڑا ہاتھی ہوتا ہے، اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔
अबरहा का इरादा ये था कि बैतुल्लाह को ज़ंजीरों से लपेट दिया जाएगा और फिर हाथियों के गलों में डाल दिया जाएगा, तो यकदम हाथी जो है बैतुल्लाह को नीचे ज़मीन पर ढा देंगे। और अरब लोगों ने कभी हाथियों को देखा ही नहीं था, उनके लिए हाथी मखलूक ही बहुत अजीब थी और उनके ज़रिए हमला करवाने का मकसद भी यही था कि उनके ऊपर रोब आ जाए और कोई हमारे मुकाबले को ना आ सके। मगर अल्लाह पाक की शान ऐसे बयान की जाती है कि एक सरदार अरब का वो महमूद हाथी के पास आता है और उसके कान का पर्दा हटा कर ये कहता है कि ये अल्लाह ताला का घर है और तुम अर्ज़ मुक़द्दस मक्का शरीफ में मौजूद हो, इस घर के ऊपर हमला मत करना। वो ये कह के चला जाता है तो वो हाथी बैठ जाता है। अब पूरा लश्कर जो है उस हाथी को उठाने की कोशिश करता है कि ये आगे बढ़े और हमला करे, मगर हाथी किसी तौर भी उठने पर तैयार नहीं होता। उसको तीर भी मारे जाते हैं, उसकी नाक में जो है वो लोहे के आंकड़े भी मारे जाते हैं, मगर वो हाथी नहीं उठता। उसे अगर दाएं तरफ लेके जाएं, बाएं तरफ लेके जाएं, बाकी सब सिमत की तरफ लेके जाएं वो उठता है, मगर बैतुल्लाह की सिमत में उठाएं तो वो नहीं उठता है। फिर इतने में देखा जाता है कि दूसरी तरफ से दरिया की जानिब से कुछ परिंदों की कतारें हैं जो आ रही हैं, और वो अजीब व गरीब किस्म के परिंदे हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए हैं। और बाज़ रिवायत में ये आता है कि 3 कंकरियाँ उनके पास होती हैं, एक मुंह में होती हैं और 2 पंजों में होती हैं, और जिनका साइज़ जो है वो चने या मसूर की दाल के बराबर बताया जाता है। और उनके अपने जो जिस्म है वो कबूतर के साइज़ के बराबर बताए जाते हैं, और उनके पंजों का रंग जो है वो सुर्ख बताया जाता है। लिहाजा इस वक्त इस बस्ती के ऊपर 2 एक ऐसी मखलूक़ें थीं जो बिल्कुल अजनबी थी। एक हाथी भी उनके लिए बिल्कुल अजनबी मखलूक थी, और ये परिंदे भी बिल्कुल अजनबी थे जो कि अरब की मखलूक से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। अब जब वो कंकरियाँ आसमान से नीचे आती हैं तो वो काम करती हैं कि जो कि एक रिवॉल्वर की गोली करती है, कि जिस इंसान के ऊपर भी वो कंकरी लगती है तो वो उसके जिस्म के अंदर घुस जाती है। अब उसके अंदर जहर होता है या उसके अपने अंदर कोई ऐसी ताकत होती है कि वो उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देती है। पूरा लश्कर मुंतशिर हो जाता है, जो जहाँ भागता है तो एक मखसूस कंकरी, बाज़ रिवायत में आता है कि हर शख्स के नाम की कंकरी जो थी वो मखसूस थी और वो उसी शख्स के ऊपर जाके लगती थी। लिहाजा जहाँ जिस शख्स के ऊपर कंकरी लगती है तो वो लाशें जो है हर तरफ बिखरने शुरू हो जाती हैं। बाकी सारा लश्कर तो हलाक हो जाता है, मगर अबरहा फ़ौरन हलाक नहीं होता, क्योंकि उसको इबरत देनी होती है। तो रवायत में ये बयान किया जाता है कि उसके जिस्म का गोश्त जो है वो गलना शुरू हो जाता है। इसी हालत में वो यमन जाता है और वहाँ पे उसके जिस्म का एक एक उज़्व जो है वो गल गल के ज़मीन पे गिरता है, और इसी हालत में उसको मौत आ जाती है। अल्लाह पाक ने उसको इसलिए ज़िंदा रखा कि यमन वाले भी देख सकें कि जो अल्लाह के घर के साथ दुश्मनी रखते हैं उनका अंजाम फिर क्या होता है। बाज़ रवायत में आता है कि वो हाथी जो महमूद नाम का था वो मक्का शरीफ में रह गया था, और उसके साथ 2 जो हाथी बांध थे वो भी वहीं पे रह गए थे, मगर उनकी ये हालत थी कि वो दोनों अंधे और अपाहज थे और मक्का शरीफ में भीख मांगा करते थे। साहिब फील के वाक़े को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौज़ा भी कहा जाता है, लेकिन मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि मौज़ात जो होते हैं वो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ज़ाहिर होते हैं, लेकिन अम्बिया के दुनिया में आने से पहले या उनकी नबूवत के ज़ुहूर से पहले अल्लाह पाक दुनिया में कुछ खिलाफ़ मामूल वाक़यात को ज़ाहिर फरमाते हैं, और उन खिलाफ़ मामूल वाक़यात का ज़ाहिर होना जो है वो इरहास कहलाता है। इरहास का लफ्ज़ जो है ये रहस्य है, और रहस्य संग बुनियाद को कहा जाता है। इस तरह के वाक़यात का ज़ाहिर होना गोया कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिए एक किस्म की तायद और तासीस होती है। बाद मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले उनके लिए एक तोहफ़ा था, क्योंकि ग़ालिबन 50 दिन बयान किए जाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल 50 दिन पहले ये वाक़या हुआ था। तो गोया कि आप अलैहिस्सलाम के आने से पहले आपके शहर की हिफाजत का ये मौज़ा जो अल्लाह पाक ने ज़ाहिर किया था, गोया कि आप अलैहिस्सलाम के लिए एक तोहफ़ा था। फिर अहले मुफस्सिर ये फरमाते हैं कि अरब लोगों के लिए कोई कैलेंडर नहीं था कि जिससे वो सालों का तयन कर सकते थे। इस वाक़े के बाद आमुल फ़िल को एक कैलेंडर शुमार किया जाने लगा। अब जब कभी कोई हिस्ट्री का वाक़या बयान किया जाता है तो उसे आमुल फ़ील से कबल या आमुल फ़ील के बाद से जो है वो मेंशन किया जाता है। इस सारे वाक़े के बाद बैतुल्लाह का मुकाम जो है सब लोगों की नज़र में और भी बुलंद हो गया था। सिर्फ बैतुल्लाह का ही नहीं, बल्कि मक्का शरीफ के जो सरदारानी कुरैश थे उनका मुकाम और उनकी इज़्ज़त भी जो है वो पूरे अरब के ऊपर जो है वो गालिब आ गई थी। लिहाजा वो लोग ये समझते थे कि इतने काबिल एहतराम लोग हैं, इतने इज़्ज़त वाले लोग हैं, इस घर के मुतवल्ली हैं, कि किस तरह से अल्लाह पाक ने इस शहर की भी और इस शहर वालों की भी हिफाजत फरमाई है। लिहाजा ये सारा वाक़या जो है मुफस्सिर किराम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान था कुरैश मक्का के ऊपर, जिसे अल्लाह पाक बार बार बयान भी फरमाते हैं कि इस घर की हिफाजत करना हमारा तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा एहसान था। तो होना तो ये चाहिए था कि फिर तुम इस घर को हर किस्म के शिरक और बुत परस्ती से पाक करते। फिर इस नेमत के बाद 50 दिन बाद या जितने दिन भी आते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का होना, कि फिर इस शहर में हमने एक अजीम हस्ती को पैदा फरमाया। क्या ये कम एहसानात है जिसका तुम शुक्र अदा करते?
لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک یہ 10 صورتیں جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کی سیرت کو بیان فرما رہی ہیں۔ سورہ فیل میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا یہ سال ہے اور اللہ پاک اس گھر کی حفاظت کیسے فرماتے ہیں۔ سورہ قریش میں بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے یہاں کے لوگوں کے لیے معاشی خوشحالی کا بندوبست فرمایا۔ سورہ مومن میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان احسانات کے بدلے میں ان لوگوں کے اخلاق کردار کچھ اور ہونے چاہیے تھے، مگر یہ لوگ بہت نچلے کردار کے اوپر آگے دو گوئے کہ ان لوگوں کی سیرت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر سورہ کوثر میں بتایا جا رہا ہے کہ اس گھر کے اور متولیوں کی سیرت کیسی ہونی چاہیے تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، ان کی شخصیت کی خوبصورتی کو سورہ کوثر میں بتایا جا رہا ہے۔ سورہ کافرون میں جو ہے ہر قسم کی شرک سے بیزاری کو بتایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سال کی مکی جدوجہد کا اختتام اس سورۃ مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے۔ سورہ نصر میں فتح مکہ کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے پھر دوبارہ نبی علیہ السلام جو ہے فاتح بن کے اس شہر میں آتے ہیں۔ سورہ لہب میں وہ سارے دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ گھر اس بات کا مستحق تھا کہ یہاں پہ توحید ہوتی، اس کو سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا ہے۔ اور توحید کو نقصان پہنچانے والی ظاہر اور باطن میں کون سی 2 بڑی چیزیں ہوتی ہیں یا محرکات ہوتے ہیں، ان کو سورہ فلق اور سورہ ناس میں بتایا گیا ہے۔ اس لیے جو شخص ان 10 صورتوں کا مطالعہ گہرے طریقے سے کر لیتا ہے، ان کے بیک گراؤنڈ کو جان لیتا ہے، تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اور پوری سیرت کا جو ہے وہ ان صورتوں میں احاطہ کر لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی گہرائی اور اس کا فہم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔